اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس چیز کو ہمیشہ زیادہ یاد کرتا ہے جس کے ساتھ اس کا گہرا تعلق ہو، اس کے دل کا گہرا لگاؤ ہو۔ اس کی یاد کو وہ کبھی بھی اپنے دل سے بھلانا نہیں چاہتا۔ اہل محبت کے ہاں یہ قاعدہ عام ہے کہ جس شے سے محبت ہو اسے بار بار یاد کیا جاتا ہے، اسے اٹھتے بیٹھتے یاد کیا جاتا ہے۔ محبوب جس قدر صاحب عظمت و شان ہوگا، صاحب حسن و جمال ہوگا، اس کا ذکر اسی قدر زبان پر زیادہ سے زیادہ آئے گا، اس کی یاد جو ہے اتنی ہی شدید ہوتی چلی جائے گی۔ ایک کامل مومن کی دلی محبت، مخلصانہ الفت اور جذباتی تعلق کا مرکز و محور صرف ذات باری تعالی کا ذکر ہی ہو سکتا ہے، اور جس بندے کو محبت الہی کی کیفیت نصیب ہو جائے، اس کی دیوانگی اور اس کے جوش محبت کا عالم کیا ہوگا، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے جس کو بھی محبت الہی کی حلاوت نصیب ہو جائے، اس کی نظر میں پوری دنیا کی نعمتیں سب ہیش ہو جاتی ہیں۔ وہ بندہ دنیا کی ساری نعمتیں اس ذات کے قدموں پر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس مادیت کے دور میں ہمارے احوال زندگی مجموعی طور پر بگاڑ کا شکار ہیں۔ ہماری روحیں بیمار، ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق بندگی معدوم ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ ہمارے باطن کی دنیا کو حرص و ہوس، نفس پرستی، انا پرستی، دنیا پرستی، بغض و عناد، کینہ و حسد جیسی روحانی بیماریوں نے جکڑا ہوا ہے۔ قلب و باطن کو نور ایمان سے منور کرنے، احوال حیات کو روحانی انقلاب کی چمک سے معمور کرنے اور محبوب حقیقی سے ٹوٹے ہوئے تعلق کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا واحد ذریعہ ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی کے حوالے سے قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ سو تم مجھے یاد کیا کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کے ذکر کو اپنا شعار بنا لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث قدسی میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، اور جب وہ بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ بندہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے اور خود ذکر کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ان سے کرواتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں بھی اسے اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں، جس میں پاک روحیں، فرشتے اور انبیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور یہ مجمع کتنا اعلیٰ ہوگا جس میں بندے کا ذکر کیا جائے گا۔ اور آگے فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر بندہ
بالشت بھر میرے نزدیک آتا ہے تو میں 2 بالشت 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ اگر وہ گز بھر میرے قریب آتا ہے تو میں دونوں ہاتھوں کو ہلانے کے برابر بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں۔ اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ ذاکر جب تنہا ہوتا ہے اور تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر تنہائی میں فرماتا ہے۔ اور اگر بندہ مجمع کے اندر کسی محفل کی صورت میں لوگوں کو اکٹھا کر کے ذکر الہی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر اس سے اچھی محفل، اس سے اعلیٰ محفل میں، جس میں پاک روحیں بھی ہوتی ہیں، فرشتے بھی ہوتے ہیں اور انبیاء کرام بھی ہوتے ہیں، اس اعلیٰ ترین محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اب بندہ خود سوچے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ کیا اس نے اپنے ذکر کو بلند کرنا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں آنا ہے تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو اپنا حفظ جاں بنانا ہوگا، ذکر الہی کو اپنا شعار بنانا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ، اس طرح کے اذکار بندہ کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کیسے یاد کرتا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو کس طریقے سے یاد کرے گا؟ ایک جگہ فرمایا گیا کہ جب بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، اس طرح کا جواب آتا ہے۔ ہم سن نہیں سکتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ضرور پکار آتی ہے۔ بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کو زمین پر اتار دیتا ہے، اس محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، لوگ اس بندہ خدا سے محبت کرنے لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مرجع خلائق بن جاتا ہے۔ اولیاء کرام جو عمر بھر اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول رہے اور ایک پل بھی اس کی یاد سے غافل نہیں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اہل زمین میں یوں پھیلا دیا کہ ان کے وصال کے سینکڑوں سال بعد آج بھی ان کا چرچا ہے۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا گنج شکر، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضور سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے اولیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے بندے، انہوں نے اپنی پوری زندگی ذکر الہی میں گزار دی، یادی الہی میں گزار دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر لوگوں کے دلوں میں اس طرح پھیلا دیا، ان کے دلوں میں اس طرح محفوظ کر دیا کہ رہتی دنیا تک ان کے مزارات پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا مجمع رہتا ہے، اور ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور
اپنے لیے وہ دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر الہی میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔